دوستوں، آج ماہ شعبان کی 2 تاریخ اور پہلا ہفتہ ہے۔ یقین کیجئے ایسا برسوں بعد ہوتا ہے۔ اولیاء کرام کہتے ہیں کہ شعبان کے پہلے ہفتے کو اللہ کی یہ لاڈلی تسبیح صرف 3 بار اپنے ہاتھوں پر پڑھ لو، 7 نسلوں کی تقدیر بدل جائے گی۔ رزق، مال و دولت آپ کے گھر کے دروازے توڑ کر آئیں گے۔ اللہ والوں، یہ ایسا موقع ہے کہ جسے ہر مسلمان کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ انتہائی قبولیت کی خاص گھڑیاں ہیں اور جو وظیفہ میں آج آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، اللہ والوں، یہ ایسا خاص اور مسترد وظیفہ ہے جو کہ اولیاء کرام کا بتایا ہوا ہے، علماء کرام کا نکالا ہوا ہے۔ آپ نے بالکل اسی طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے جو طریقہ اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ جو بندہ آج یہ خاص وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگے گا، انشاءاللہ اللہ رب العالمین غیب سے عطا فرمائیں گے۔ رزق، مال و دولت اس کے گھر میں ایسے نازل ہوگا کہ اسے خود بھی یقین نہیں آئے گی۔ اللہ والوں، ماہ شعبان کے مہینے کا استقبال کیسے کرتے ہیں؟ ماہ شعبان کے مہینے اور پہلے ہفتے کو اپنی حاجات کیسے پوری کرواتے تھے؟ اپنے پسند کا نصیب اور تقدیر کیسے لکھواتے تھے؟ ناظرین، یاد رکھیے گا، شعبان اسلامی مہینے کا 8واں مہینہ ہے اور نیا چاند نکلتے ہی ہر انسان کے نصیب اور تقدیر میں واضح فرق پڑتا ہے۔ اسلامی سال کے 8ویں مہینے کا نام ماہ شعبان المعظم ہے۔ اس مہینے کے شروع ہوتے ہی اللہ اپنے بندوں پر رحمتیں اور بخشش کے خصوصی انعامات نازل فرماتا ہے، اپنی رحمت اور بخشش کی خصوصی بارش کرتا ہے۔ اس ماہ میں عبادات اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ والوں، یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی اس گھر میں اتنی دولت، اتنا رزق آتا ہے کہ یقین جانے دولت رکھنے کی جگہ نہیں بچتی۔ بس آپ نے اللہ کی ذات پر پورا یقین اور مکمل بھروسہ کرتے ہوئے یہ چھوٹا سا وظیفہ، یہ چھوٹا سا عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ جس کے گھر میں بے سکونی ہے، جس کے گھر سے بے برکتی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، جو شخص در بدر کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہے، جو اپنی زندگی سے ہار چکا ہے اور بالکل نا امید اور مایوس ہو چکا ہے، جو شخص کہتا ہے میں تو وظائف بھی پڑھتا ہوں، تسبیحات بھی پڑھتا ہوں اور اعمال بھی کرتا ہوں، اور اب میں اعمال کر کر کے تھک چکا ہوں لیکن مجھے آج تک کامیابی نہیں ملی، تو وہ شخص دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر ماہ شعبان کے پہلے ہفتے کے دن ان خاص قبولیت والی گھڑیوں میں یہ وظیفہ لازمی کر لے۔ پھر اپنی زندگی میں کامیابی کو آتا ہوا وہ خود دیکھے گا۔ وہ جس کام میں ہاتھ ڈالے گا، انشاءاللہ العزیز وہ کام فوراً ہو جائے گا۔ جس چیز کی طرف دیکھے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ اللہ والوں، آج ماہ شعبان کی 2 تاریخ ہے اور پہلا ہفتے کا دن ہے۔ جس گھر میں یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھ لیا جائے گا، اس گھر میں شور مچ جائے گا کہ اچانک اتنی دولت کہاں سے آ گئی۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ ماہ شعبان کی 2 تاریخ پہلے ہفتے کے دن یہ وظیفہ جس گھر میں پڑھا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ ارب پتی ہو جاتا ہے۔ آج میرا یہ وظیفہ ان ماؤں، بیٹیوں، بزرگوں کے لیے ہے جن کے حالات اتنے برے ہیں کہ گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ ایسے بھائی جن کی دکان پر گاہک نہیں آتے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صبح سے لے کر شام تک محنت مشقت کرتے ہیں لیکن پھر بھی کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، کام بنتے بنتے رہ جاتا ہے۔ ہر کام میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہے، ہر کام میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے۔ لاکھ کوشش کی، لاکھ احتیاط برتی لیکن پھر بھی نقصان ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ جو کامیابی کی تلاش میں ہیں، جو جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جو ارجنٹ بیسس پر اپنی حاجات کو پورا کروانا چاہتے ہیں۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ راتوں رات امیر ہو جائے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جلد از جلد گاڑی، بنگلہ، کوئی شارٹ کٹ مل جائے۔ آج آپ کو بتا دوں کہ جو شارٹ کٹ یعنی چھوٹے طریقے سے امیر ہونا چاہتے ہیں وہ حرام طریقے سے ہوتے ہیں، لیکن ایک ایسا طریقہ بھی ہے جس سے آپ جلد کامیاب ہو سکتے ہیں اور وہ حلال بھی ہے، وہ آج آپ کے حوالے کروں گا۔ آج ماہ شعبان کی 2 تاریخ ہے اور پہلے ہفتے کا دن ہے۔ صرف 3 بار یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا۔
یہ کامیابی کا ایک ایسا شارٹ کٹ ہے، جلد امیر ہونے کا، جلد کروڑ پتی بننے کا ایک ایسا شارٹ کٹ ہے کہ آج ماہ شعبان کی 2 تاریخ ہفتے کے دن رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کو مل جائے گا۔ آپ جو مانگ سکتے ہیں آج مانگ لیجئے گا، آپ رب کریم سے جتنا مانگ سکتے ہیں آج مانگ لیجئے گا۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کو مل کر رہے گا، پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں۔ آج موقع ہے شعبان کے مہینے کی قدر و قیمت کر لیں۔ ہر بندہ جانتا ہے کہ یہ مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں رزق اور دولت لکھا جاتا ہے، اس مہینے میں زندگی اور موت کے فیصلے ہو جاتے ہیں، اس مہینے میں گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، اس مہینے میں اللہ رب العالمین گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتا ہے، اس مہینے میں اللہ پاک ان بندوں کے نام لکھ دیتا ہے جو دنیا میں آئیں گے اور اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں گے۔ اللہ والوں، یہ شعبان المعظم کا بہت ہی خاص اور بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کی خصوصیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے۔ اس کے بعد جو مہینہ آئے گا وہ مہینہ امت کا مہینہ ہوگا، اسے ماہ رمضان کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، ماہ رجب کا مہینہ تو ہم سے رخصت ہو گیا، ماہ رجب کا مہینہ تو ختم ہو گیا، اب ماہ شعبان کا مہینہ شروع ہوا ہے۔ جو میرے بہن بھائی ماہ رجب کے مہینے کو اپنی غفلت میں گزار چکے ہیں یا پھر ایسے چینلوں کو انہوں نے وزٹ کرا جہاں پر انہوں نے وظائف پڑھے، اعمال کرے اور ان کو فائدہ نہیں ہوا، تو میں اپنی تمام ان بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑ جائیں، آج اس خاص عمل کو پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز عمل پڑھنے کے بعد وہ خود آ کر اس چینل کو سبسکرائب کر کے جائیں گے۔ یہ ایسا عمل ہے، یہ ایسا باکمال عمل ہے، یہ ایسا بہترین وظیفہ ہے، کیونکہ یہ عمل اللہ والوں کا ہے، یہ عمل اللہ والوں کا بتایا ہوا ہے۔ دوستوں، آج ماہ شعبان کی 2 تاریخ پہلے ہفتے کا دن، یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا، آج آپ جو بھی مانگو گے شام ہونے سے پہلے پہلے مل جائے گا۔ اللہ والوں، ماہ شعبان کی 2 تاریخ ہفتے کے دن اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اس کی تمام تنگ دستیاں دور ہو جائیں، جو میری بہنیں، جو میرے بھائی چاہتے ہیں کہ ان کی خواہشات پوری ہو جائیں، ان کے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا، لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ ہو جائے، آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے، تو آج ماہ شعبان کی 2 تاریخ ہفتے کے دن یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگے گا میرا رب غیبی خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی خاص اور بابرکت مہینہ ہے جو کہ رمضان المبارک سے پہلے آتا ہے تاکہ ہم لوگ رمضان المبارک کی تیاری کر سکیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ کا مہینہ ہے، ماہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان امت کا مہینہ ہے۔ رجب کے مہینے میں بیج بویا جاتا ہے، شعبان کے مہینے میں پلائی ہوتی ہے اور رمضان کے مہینے میں فصل کاٹی جاتی ہے۔ بیج بونے والا مہینہ تو ختم ہو گیا، اب پلائی کا مہینہ ہے، آبیاری کا مہینہ ہے۔ تو اللہ والوں، آج ماہ شعبان کی 2 تاریخ ہفتے کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ صرف 3 بار پڑھ لیجئے گا۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص اور بابرکت وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدا رے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، بس آپ لوگوں نے آج ماہ رجب کی 2 تاریخ ہفتے کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، سعودی عربیہ، دبئی، ملائیشیا، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک، آپ کے شہر میں ماہ شعبان المعظم کی 2 تاریخ پہلے ہفتے کا دن آ جائے تو آپ نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آج کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہماری آمین سے
کسی کی بگڑی بن جائے۔ ہماری اس دعا کرنے سے اللہ پاک کسی کے اوپر سلامتی، رحمت، برکتیں نازل و نزول فرما دے۔ تو آپ سب لوگ دعاؤں میں شامل ہوا کریں۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے کملی والے آقا کے مہینے کا واسطہ، میرے مولا اس بابرکت مہینے کا واسطہ جس مہینے میں رزق اور دولت کی تقسیم ہوتی ہے، زندگی اور موت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ میرے مولا ہم سب کے نامہ اعمال کو گناہوں سے پاک کر دے۔ میرے مولا اس مہینے میں ہمارے نامہ اعمال تیرے حضور پیش ہوتے ہیں۔ میرے مولا ہمیں شرمندگی سے بچا لے، میرے مولا ہمیں شرمندہ ہونے سے بچا لے، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ میرے مولا آئندہ اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ایسا بابرکت عزت والا رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ کبھی نہ پریشان ہو اور نہ ہی کبھی ہم لوگ کسی دھوکے دھڑی کا شکار ہوں۔ میرے مولا اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرمانا۔ میرے مولا ہمیشہ ہم سب مسلمانوں کو ایک اور نیک رکھنا۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ اس پوری دنیا میں جہاں پر بھی مسلمان ہیں اور وہ کفار سے برسر پیکار ہیں، ان سب کی مدد فرما، ان سب پر اپنی خصوصی نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ میرے مولا جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے حق میں بہتر ہو عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا دے، جو بے روزگار ہیں ان کے اچھے روزگار کر دے، ان کے روزگار میں برکتیں وسعتیں پیدا فرما۔ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے بہترین رشتے عطا فرما دے۔ جو میری مائیں، جو میری بہنیں پریشان ہیں، ان کا کرائے کا مکان ہے، ان کا اپنا ذاتی مکان کر دے۔ جو میرے بھائی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں اور شادی ہو نہیں رہی، میرے مولا بہترین شادیوں کے اسباب پیدا فرما دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے۔ آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھنا ہے اور آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر رہے گا۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اور آج اگر آپ ایک لمبی لسٹ بنا کر بیٹھو گے، آج اگر آپ ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، سینکڑوں حاجات بھی لے کر بیٹھو گے تو آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ آپ رب کریم سے جو جو مانگتے چلے جاؤ گے میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ آج ہر وہ بندہ جو لاچار ہے، مایوس ہے، ڈپریشن میں ہے، خود کو بند گلی میں محسوس کرتا ہے، وہ آج یہ وظیفہ پڑھتے دوران اپنے مقصد کی نیت لازمی کیجیے گا۔ آج میں شرط لگا کر کہتا ہوں اگر کوئی فقیر بھی اپنے مقصد کی نیت کر کے بیٹھے تو میرا رب اسے بادشاہ عطا فرمائے گا۔ خدا را میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، آج جو مانگ سکتے ہو مانگتے چلے جاؤ۔ یہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، یہ پیارے نبی کا مہینہ ہے، یہ پیارے پیارے اور سچے سچے کا مہینہ ہے۔ شعبان کے مہینے میں رب کریم اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مانگنے والے کی ہر حاجت کو پورا کرتے ہیں، اور اس مہینے میں مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے۔ آپ نے اپنے مقصد کی، اپنی حاجت کی نیت لازمی کرنی ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے، لاپرواہی مت کیجیے گا۔ اگر آپ ویڈیو اسکپ کر کے دیکھیں گے تو ذمہ داری آپ کی خود ہوگی، پورے سال کا پچھتاوا ہوگا۔ مقصد کی نیت کرتے ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ توجہ کیجیے گا، سب سے پہلے درود پاک پڑھا، پھر مقصد کی نیت کری اور ایک بار تعوذ اور تسمیہ پڑھ کے وظیفے کا آغاز کیا۔
اب آپ لوگوں نے اس کے آگے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنی مرضی سے کوئی عمل نہیں کرنا ورنہ فائدہ نہیں ہوگا۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھے جب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرا، اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک بہت ہی خاص اور بابرکت نام کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد غیب سے فرشتہ رزق اور دولت کے خزانے لے کر آتے ہیں۔ غیب سے ہر مشکل پریشانی کا حل ہو جاتا ہے۔ وہ جو کئی سالوں سے رکے ہوئے کام ہیں، کئی سالوں سے رکی ہوئی پریشانی ہے، وہ راتوں رات ہر پریشانی کا حل ہو جاتا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا لطیف یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا لطیف رب کریم کا صفاتی نام ہے، یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے۔ آپ نے یا لطیف یا لطیف یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا لطیف ایک ایسا خاص عمل ہے کہ اگر آپ کسی دشمن کو، ایک طاقتور دشمن کو ذہن میں رکھ کر پڑھو گے تو میرا رب اس کے دل کو بھی نرم فرما دے گا۔ اگر آپ کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، آپ کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، تو آپ نے یا لطیف یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا لطیف یا اللہ پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو مانگ سکتے ہیں مانگ لو۔ یا لطیف رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ یا لطیف ایک ایسا نام ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں اعلیٰ دین کا چراغ آ جائے گا۔ جیسے کسی کے ہاتھ میں اعلیٰ دین کا چراغ آتا ہے اور بندہ اعلیٰ دین کے چراغ کو رگڑتا ہے اور وہ آپ کی ہر بات مانتا ہے، اس طرح آپ یا لطیف یا اللہ کو پڑھیں گے۔ یہ ماہ شعبان کا بہت ہی خاص اور مستند وظیفہ ہے۔ یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل ہے، اور جب آپ لوگ کملی والے آقا کے مہینے میں ان خاص ایام میں ان خاص وظائف کو پڑھیں گے تو اللہ والوں، اللہ پاک آپ پر سلامتی، رحمت، برکتیں نازل و نزول فرمائے گا۔ انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کی قسمت میں پورے سال کا رزق اور دولت لکھ دیا جائے گا۔ آپ کسی بھی وقت یہ عمل پڑھ سکتے ہیں، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ بس آپ نے پڑھنا کس طریقے سے، ذرا اس بات کو دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا لطیف یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا لطیف یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا، یا لطیف یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا لطیف یا اللہ، یا لطیف یا اللہ، یا لطیف یا اللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، توجہ سے پڑھنا ہے، دھیان سے پڑھنا ہے، یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہوگی۔ آپ جس چیز کی حاجت کریں گے، جس چیز کا تصور کریں گے، اللہ پاک آپ کی وہ تمام حاجتوں کو اپنے تمام مقصدوں میں کامیابی و کامرانی سے ہم انار فرمائے گا۔ اب آپ لوگوں نے یا لطیف یا اللہ پڑھ لیا، اب فوری طور پر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں، یہ وظیفہ ارجنٹ کام کرتا ہے، یہ وظیفہ تیر با ہدف ہے، اور جب اس عمل کو کملی والے آقا کے مہینے میں پڑھا جاتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب آپ لوگوں نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ ذرا توجہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ والوں، سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ الاخلاص کی قدر و قیمت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ سورۃ الاخلاص رب کریم کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، رب کی بے نیازی کو بیان کرتی ہے۔ سورۃ الاخلاص وہ کلام ہے کہ جس کو صرف ایک بار پڑھنے سے 10 سپاروں کا ثواب مل جاتا ہے، جس کو 2 بار پڑھا جائے تو 20 سپاروں کا ثواب مل جاتا ہے، جس کو 3 بار پڑھا جائے تو ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ آج آپ لوگوں نے کملی والے آقا کے مہینے میں، ماہ شعبان کے مہینے میں آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے۔ اس مہینے میں جب ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، مانگنے والے کو 1 لاکھ مانگے تو اس کو 10 لاکھ سے نوازا جاتا ہے۔ تو اللہ والوں، مانگ لو، آپ کی نسلیں شاد و آباد ہو جائیں گی، آپ کے گھر کا ہر ایک بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ آج ماہ شعبان کے اس بابرکت گھڑیوں میں، اس بابرکت مہینے میں آپ لوگوں نے پڑھنا ہے تاکہ آپ لوگ ماہ رمضان المبارک کی تیاری کر سکیں۔ اب آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے، ذرا اس بات کو ملاحظہ کیجئے گا۔ آپ کی 3 انگلیاں ہیں اور ہر انگلی میں 3 نشان ہوتے ہیں، یعنی آپ نے 9 ٹائمز پڑھنا ہے۔
9 बार सूरत इखलास पढ़नी है। किस तरीके से पढ़नी है तवज्जो कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये एक बार हो गया। अब आपने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी, पहले बिस्मिल्लाह पढ़ ली, अब आप लोग ऐसे ही पढ़ेंगे। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इस तरीके से आप लोगों ने सिर्फ 9 बार 9 टाइम्स आप लोगों ने पढ़ना है। जब 9 बार आप लोग पढ़ लें, उसके बाद फिर आप लोगों ने तीसरे नंबर पे क्या करना है, फिर आप लोगों ने तीसरे नंबर पे जो अमल करना है वो अमल भी बहुत ही खास है। पहले नंबर पे आपने या लतीफ़ या अल्लाह को पढ़ा, दूसरे नंबर पे सूरतुल इखलास शरीफ को पढ़ा। अब तीसरे नंबर पे जो वजीफा पढ़ना है उसकी पढ़ते ही आपकी तकदीर बदल जाएगी, नसीब खुल जाएगा। आप जिस रिस्क के लिए ठोकरें खाते हैं, जिस रिस्क के लिए सिफारिशें कराते हैं, मिन्नत समाजित करते हैं, जाली पीरों फकीरों के चक्करों में पड़ जाते हैं, बड़े बड़े नजराने देते हैं, जब आप लोग तीसरे नंबर का ये वजीफा पढ़ेंगे, इसको पढ़ते ही रिस्क के 300 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इसको पढ़ने से तमाम तंगदस्तियां खत्म हो जाती हैं। अल्लाह वालों, ये वजीफा हर कोई नहीं पढ़ पाता। आज खुश किस्मत है वो बंदा, आज बड़ा किस्मत वाला है वो बंदा जिसको पढ़ने की तौफीक होगी, जिसकी रब ने तकदीर बदलनी होगी, जिसके घर के हालात बदलने होंगे, जिसको गुर्बत तंगदस्ती से निजात देनी होगी। आपने तीसरे नंबर पर या रज़्ज़ाक़ु या अल्लाह को पढ़ना है। इतनी ही मोहब्बत के साथ पढ़ना है जितनी मोहब्बत के साथ मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। या रज़्ज़ाक़ु या अल्लाह, ये एक बार हो गया। या रज़्ज़ाक़ु या अल्लाह 2 बार हो गया। या रज़्ज़ाक़ु या अल्लाह 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने या रज़्ज़ाक़ु या अल्लाह को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। या रज़्ज़ाक़ु या अल्लाह को सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। जब 11 बार आप लोग या रज़्ज़ाक़ु या अल्लाह पढ़ ले, उसके बाद आज का आखिरी अमल जिसके बगैर ये वजीफा नामुकम्मल है, आप लोगों ने आखिर में सूरतुल कौसर शरीफ को पढ़ना है। अल्लाह वालों, ये सूरत बहुत खास है। इस सूरत को उस वक़्त नाजिल किया गया जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सख्त मुसीबत के लम्हात थे, जब आप सख्त परेशानी के आलम में थे। उस वक़्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरत को नाजिल करके बता दिया कि मेरे हबीब गम ना करना, तुम्हारी उम्मत जब भी परेशान होगी और परेशानी के आलम में जब भी वो मुझसे सूरतुल कौसर पढ़कर मदद मांगेगी, उसकी मदद की जाएगी, उसके लिए आसानी की जाएगी। अल्लाह वालों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरत को नाजिल कब करा? जब आप लोग कुरान पाक पढ़ेंगे, जब आप लोग तफसीर पढ़ेंगे, मुताल्ला करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किस वक़्त इस सूरह मुबारक को नाजिल किया। जब कुफ्फार नबी पाक को ताने देते थे, आपको शदीद परेशान करते थे, उस वक़्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरत को नाजिल करके फरमा दिया कि ए हबीब, जब भी तुम परेशानी में हो, तुम इस सूरत को पढ़ो, इसको याद करो और देखो तुम्हारा रब कितना रहमान है, वो तुम्हें किस तरीके से नवाजता है। अल्लाह वालों, इस सूरत का तर्जुमा क्या है? इन्ना आतैना कल कौसर, बेशक हमने आपको कौसर अता करी। फसल्ली लिरब्बिका वनहर, तो तुम अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। इन्ना शानियका हुवल अबतर, बेशक जो तुम्हारा दुश्मन है वही हर खैर से महरूम है। अल्लाह वालों, कुफ्फार के लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबतर कहते थे, आपको तकलीफ पहुंचाते थे, आपको ईजा देते थे। अल्लाह वालों, फिर उसका जवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या दिया? अल्लाह पाक ने इतना बेहतरीन और मुंह तोड़ जवाब दिया कि ये जो तुम्हें बेनस्ला कहते हैं, ये खुद बेनस्ले हैं, इनका नामो निशान नहीं रहेगा, जबकि आपका नाम तो हमेशा रहने वाला है। अल्लाह वालों, आपने आखिर में सूरतुल कौसर पढ़नी है। कितनी बार पढ़नी है तवज्जो कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानियका हुवल अबतर, ये एक बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानियका हुवल अबतर, ये 2 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर,
इन्ना शानियक हुवल अब्तर, ये 3 बार हो गए। इस तरीके से आप लोगों ने सूरतुल कौसर को सिर्फ 7 बार पढ़ना है, सिर्फ 7 टाइम्स पढ़ना है। इंशाअल्लाहुल अजीज 7 बार पढ़ने से 7 जमीनों और आसमानों और रिस्क आपकी किस्मत में लिख दिया जाएगा। और वैसे भी इस महीने में रिस्क और दौलत की तकसीम होती है, इस महीने में जिंदगी और मौत के फैसले होते हैं। तो अल्लाह वालों, आप लोग अगर अपने हक में बेहतरीन फैसला करवाना चाहते हैं तो आज इस खास अमल से अपनी जिंदगी को नूर वाली कर लें। उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था। आपका अमल आपका वजीफा हो जाएगा। उसके बाद आपने हाथ उठाकर दुआ करनी है। दुआ अच्छे अंदाज में करिएगा, इतने बेहतरीन अंदाज में करिएगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात आपसे राजी हो जाए। अल्लाह पाक मेरा सुनाना आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती कोताही हो गई हो, अल्लाह पाक अपने शान खुदाई के सदके माफ फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।